میں جا رہا ہوں یوکے، لندن جا رہا ہوں. میرا سوچ سوچ کے دماغ پھٹ رہا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. میں کبھی نہیں ڈرا، میں کبھی نہیں ڈرا، میں کبھی نہیں گھبرایا. دس از دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف. پاکستان سے دبئی، دبئی سے یوکے، یوکے سے پاکستان، پاکستان سے سعودیہ، سعودیہ سے دبئی، دبئی سے پھر دوبارہ یوکے. رجب بھٹ کی زندگی سفر میں گزر جائے گی، لگتا یہی ہے، لیکن آج تک انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ اس سب کا مقابلہ کیا ہے. آج تک کبھی وہ گھبرائے نہیں ہیں، بلکہ فل انرجی کے ساتھ جب بھی وہ پاکستان سے دبئی فرار ہوتے ہیں یا کسی اور دوسرے کنٹری کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے جاتے ہیں تو کبھی بھی انہیں ڈی موٹیویٹ نہیں دیکھا. انہیں ایک امید تھی کہ ان کی جان چھوٹ جائے گی. پاکستان میں ان کے خلاف جو لوگ سرگرم ہیں ان کو شاید رجب بھٹ کے اوپر رحم آ جائے گا، لیکن اس بار رجب بھٹ ہمت چھوڑ گیا. رجب بھٹ ایئرپورٹ کے اوپر بلک بلک کر رونے لگا. ایک وہ انسان جو فیم کے اندر اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ اس نے پھر کچھ نہیں دیکھا اور دن بدن ترقی کرتا چلا گیا. جس طرح سے اس کے ویوز بڑھے، اس کے فالوور بڑھے، اسی طرح اس کے دشمن بھی بڑھتے چلے گئے. معاملہ یہاں تک آ گیا کہ اس وقت رجب بھٹ کا پاکستان کیا دنیا کے کسی بھی کونے میں آزادانہ رہنا ایک چیلنج بن چکا ہے. رجب بھٹ دبئی کے اندر جب پاکستان سے فرار ہوئے تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ان کی جان سیف ہے، اب وہ دبئی کے اندر سکون سے اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے. چاہے ان کے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ ایمان کو پاکستان میں جا کر تو نہیں مل سکتے، لیکن دبئی کے اندر وہ خود کو سیف محسوس کر رہے تھے. لیکن NCCIA نے جیسے ہی ان کے خلاف نوٹیفیکیشن جاری کیا تو ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا کہ اگر رجب بھٹ خود سے سرنڈر نہیں کرتے تو پھر انہیں انٹرپول کے ذریعے پاکستان لایا جائے گا. شاید اسی کی خبر رجب بھٹ کو ملی کہ اب انہیں دبوچ لیا جائے گا دبئی سے، تو اسی وجہ سے وہ اپنی بچاتے بھاگتے یوکے پہنچ چکے ہیں. لیکن جب وہ ایئرپورٹ پہ گئے تو ان کی فلائٹ مس ہوئی تو وہ دل برداشتہ ہو کر رونے لگے، بلک بلک کر بچوں کی طرح رونے لگے، جیسے وہ یہ تقاضا کر رہے ہوں کہ اس کا فیم اس کے لیے ایک بری چیز بن گیا ہے. اب دنیا کے اندر سکون سے رہنا شاید رجب بھٹ کے لیے پاسبل نہیں ہے. ایک تو ایجنسیاں، پاکستانی ادارے رجب بھٹ کے خلاف تحقیقات کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جو جوا پروموٹ کرنے والی ایپس گیملی کے اندر بہت سا پیسہ بنایا ہے. ساتھ ساتھ بہت سے حاسدین بھی رجب بھٹ کو گرتا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن رجب بھٹ نے ہمیشہ بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. لیکن اس بار وہ بھی دل ہار چکے ہیں اور ایموشنل ہو کر رونے لگے. ان کے دشمن یہ سب دیکھ کر یقیناً بہت خوش ہوئے ہوں گے. ان کے دلوں کے اوپر اس وقت بہت ٹھنڈک پہنچی ہوگی کہ انہوں نے آخرکار رجب بھٹ کو رلا ہی دیا. وہ رجب بھٹ جو کبھی رویا نہیں، جس نے ہمت دکھائی، جس نے یہ بات ثابت کی کہ محنت کرتے جاؤ، ایک دن آپ کو صلہ ضرور ملے گا. آپ چھوٹے سے شروع کرتے ہو، اگر اللہ چاہے آپ کو عزت دینا چاہے تو پھر آپ کے ملینز کے اندر سبسکرائبر بھی آ سکتے ہیں، ڈیلی کے ملینز کے اندر ویورشپ بھی آ سکتی ہے، لوگ آپ کو پہچانیں گے. لیکن یہ بات نہیں سوچی ہوگی رجب بھٹ نے کہ جیسے جیسے فیم بڑھے گا، جیسے جیسے اللہ ان کے اوپر خاص کرم کرے گا کہ دنیا کے اندر وہ ایک پہچان بنائیں گے، اسی طرح ساتھ ساتھ اس کے حاسدین، اس کے دشمن بھی پیدا ہوں گے. اور اس نے جو غلطیاں پہلے شروع میں کی، بلکہ پاکستان کے ہر یوٹیوبر نے وہ غلطی کی ہوگی جس کے پاس ایک اچھی آڈینس ہے، پیسہ بنانے کے چکر میں غلطیاں کرتے چلے گئے. اور اوپر سے رجب بھٹ جو اگریسو ہو کر فوراً سے زیادہ رپلائی کرتے ہیں، یہی چیز ان کے لیے مصیبت بن چکی ہے. جب انسان شہرت کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے، جب وہ آسمانوں کی طرف اپنی ترقی کے ساتھ چڑھ رہا ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان بند رکھے. چھوٹے لوگوں کو جواب نہیں دینا چاہیے. جب آپ لوگوں کو جواب دینا شروع کرتے ہیں تو پھر اور زیادہ آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں. تو لیکن رجب بھٹ نے ہمیشہ بولڈ رپلائی کیے، اسی وجہ سے آج وہ اتنے کرب کے اندر ہیں کہ اپنے آپ کو وہ پاکستان کے اندر تو سیف محسوس ہی نہیں کر سکتے، پاکستان آنے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن اب دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر رجب بھٹ اگر ہوں گے تو انہیں اسی طرح سے چھپ چھپ کر رہنا ہوگا. اتنا پیسہ
اور اتنی شہرت ہونے کے باوجود اپنی جان بچانے کے لیے خود کو اداروں سے سیف کرنے کے لیے چھپ چھپ کر رہنا پڑے گا۔ تو ہم نے جو رجب بٹ کو ایئرپورٹ کے اوپر دیکھا ان کے ولاگ میں، یہ وہی ایک بے بس رجب بٹ تھا جو لوگوں سے اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا، اور شاید وہ اللہ سے التجا کر رہا تھا کہ اس کا فیم اب اس کے لیے مصیبت بن چکا ہے۔ شاید رجب بٹ بھی اب اس فیم سے تنگ آ چکے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جان بخش دی جائے، لیکن جو کچھ رجب بٹ نے بویا ہے کاٹنے میں بہت ٹائم لگے گا۔ جو غلطیاں ماضی کے اندر کی ہیں ان کو بھگتنے کے لیے ابھی مزید اور زیادہ آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ اور رجب بٹ کے کسی پیر نے بھی کہا ہے کہ ان کے لیے 2020 کافی مشکل ترین سال ہے، 2026 ان کے لیے شاید کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے رجب بٹ صرف اور صرف ٹائم گزار